مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خوش آمدید ناظرین. بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا. مولانا آپ نے یہ جو فرمایا غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کے بارے میں، آج تو بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آپس میں، غیر مسلم تو علیحدہ رہے، ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کی بات کو سننے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. اس خطبہ میں کوئی ہمیں ایسا درس بھی ملتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے قریب آئے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح محبت کریں کہ جس طرح قرآن کریم میں صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ وشداء علی الکفار رحماء بینہم. کیا یہ ماحول بن سکتا ہے آج؟ اور اس خطبے سے ہمیں کوئی ایسا سبق ملتا ہے کہ ہم آپس میں کوئی رحم دل بن جائے؟ جی، اس خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جو اس جملے کے بعد ہے کہ تم سب بنی آدم ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اس کے بعد آن حضرت نے فرمایا ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی، کہ عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اگر فضیلت کسی انسان کو حاصل ہے تو اس کے کردار کی وجہ سے ہے. درست. اور وہ کردار، یعنی اگر کردار اچھا ہوگا، کردار اگر اچھا ہوگا تو اس کو فضیلت ہے، اس کو فضیلت حاصل ہے. آپ چونکہ ماشاءاللہ ہزاروں طلباء کے ساتھ آپ کا اور آپ بنیاد آپ کے ہاتھوں سے بنتی ہے، کردار، ایک اسلامی کردار، ایک ایسا کردار جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والا ہو، ہم کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں، کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس خطبے کی روشنی میں اور آپ کے جو تجربات ہیں ان کی روشنی میں کچھ ہمیں بتائیے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو جو ہے وہ ایسے سانچے میں کیسے ڈال سکتے ہیں کہ ان میں تحمل، بردباری، برداشت یہ پیدا ہو، وہ ایک سچے اور اچھے مسلمان ہو، نہ کہ ایک ایسا مسلمان کہ جو انتہاؤں کا قائل ہو، جس کے ہاں اعتدال کا رویہ ہی نہ ہو. اگر وہ دائیں طرف چلے تو انتہا کو پہنچ جائے، بائیں طرف چلے تو انتہا کو پہنچ جائے. بات یہ جی تاریخ اسلام کو سامنے رکھیں تو ہمیں 3 مراکز ملتے ہیں تربیت کے: مساجد، مدارس اور خانقاہیں. اب تینوں اداروں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. مدارس، اس میں آپ دینی مدارس بھی لیں، اسکول کالج بھی لیں، یونیورسٹیز بھی مدرسے ہی. مساجد، ہم جمعہ کا خطبہ بھی سنتے ہیں، صبح و شام کے درس بھی سنتے ہیں، علماء کے وعظ بھی ہوتے ہیں، میڈیا پر بھی علماء کرام تقاریر فرماتے ہیں. اور خانقاہیں جو میرا خیال ہے اب ختم تو اب بھی نہیں ہوئی لیکن کم ہو گئی ہیں، اب اس کی جگہ کچھ اور چیزیں آ گئی ہیں. تو یہ تینوں ادارے اپنا اپنا کردار پوری طرح ادا کریں گے تو ہم میں مسلم کریکٹر آئے گا اور ضرور آئے گا. اور اگر یہ تینوں ادارے کہیں کمزوری ہو، کہیں کوتاہی ہو جائے، یا ان اداروں کو ہم لیٹ ڈاؤن کر دیں، ہم مسجد کے مولوی کو اس قابل ہی نہ سمجھیں کہ اس کی بات سننا پسند کریں، یا ہم مدرسے کے استاد کو وہ اہمیت نہ دیں جو اس کے مقابلے میں ایک کلاشن کوف بردار کو اہمیت دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم میں کریکٹر کیسے پیدا ہوگا. اسی طرح خانقاہ کی بجائے خانقاہ میں ہم کچھ اور لوگ بٹھا دیں صوفیاء کی بجائے. اب ظاہر صوفی کا وارث صوفی ہوتا ہے، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہوتا ہے، صوفی کا بھی بیٹا صوفی نہیں ہوگا. واہ واہ، بڑی کمال کی بات کی آپ نے. صوفی کی مسند پہ تو صوفی بیٹھے گا. درست ہے. ہم تاریخ اٹھا لیں، صوفیاء کرام کی مسانید پہ صوفیاء بیٹھے ہیں، صوفیاء کو انہوں نے اپنی وراثت دی ہے. یہ تینوں مراکز تربیت جب تک اپنا پورا کردار ادا نہیں کریں گے ہم میں کریکٹر نہیں پیدا ہوگا. اور جب تک ہم ان کو وہ اہمیت نہیں دیں گے ہم ان سے کچھ سیکھ بھی نہیں سکیں گے. مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا کہ جاہلیت کی جو چیزیں تھیں وہ میرے پاؤں تلے رو دی گئی. اس جاہلیت میں
بچیوں کا دفن کرنا، بچیوں کو حق نہ دینا، ان کو تعلیم سے محروم کرنا، یہ سب شامل تھا۔ آج بھی ہم کچھ جگہوں پہ دیکھتے ہیں، خصوصاً دیہات، یہ جو ہمارا جاگیردارانہ سسٹم ہے اس میں، کہ بہنوں کے بیٹیوں کے حق کھا لیے جاتے ہیں، بچیوں کو تعلیم سے روکا جاتا ہے۔ اس خطبے کی روشنی میں آپ کیا کہتے ہیں کہ بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ کتنی ضروری ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں معاشرے کے زیر دست اور کمزور طبقوں کو حق اور قوت عطا فرمائی ہے۔ خواتین جو کہ ایک صنف نازک ہے اور اس کا کوئی احترام نہیں کیا جاتا تھا، اور اب بھی احترام کو مجروح کیا جاتا ہے، چاہے وہ لوگ کہ جو خواتین کے حقوق کے علم بردار ہیں، لیکن جب وقت پڑتا ہے وہ بھی حقوق کو پامال کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ نعرہ صرف ایک اپنے آپ کو سیکولر شو کرنے کے لیے وہ لگاتے ہیں، لیکن اسلامی مزاج نہیں ہوتا۔ اسلام صحیح جو حقوق عطا کیے ہیں خواتین کو اور ان کو احترام بخشا ہے تو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ارشاد ہے اسی خطبے میں کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْكُمْ، کہ ان کو بھی ویسے حقوق حاصل ہیں جیسے ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور تمہیں بھی حقوق حاصل ہیں جیسے تمہاری ذمہ، ان کے تم پر حقوق ہیں اور تمہارے ان پر حقوق ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھو استوصوا بالنساء خیرا، خواتین کے بارے میں میں تمہیں خیر کی وصیت کرتا ہوں، خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے کوئی بات فرما دیں وہ بھی قابل احترام، لیکن جب آپ لفظ وصیت کے ساتھ ایک چیز فرما رہے ہیں تو اس کی اہمیت، میں تمہیں خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ دیکھو یہ کیا ہے، یہ تمہارے پاس ہیں، یہ تمہارے پاس ہیں، اور یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کے حکم کے تحت تمہارا اکٹھا رہنا حلال ہوا ہے۔ لہٰذا خبردار اگر ان پر تم کوئی زیادتی کرو، کوئی ظلم کرو، اگر کوئی خطا ہوتی ہے تو انہیں سمجھاؤ جیسے ایک دوسرے کو سمجھاتے ہو، یعنی انہیں ان کی تحقیر کرنا، ان کی تضحیک کرنا، ان کا مذاق اڑانا، انہیں کمتر سمجھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس سے منع فرمایا۔ اچھا، یہ جو بات آپ نے فرمائی اس میں آپ دیکھیے کہ یہ آپ نے جب یہ چیز فرمائی کہ الا کل شیء من امر الجاہلیہ فہو تحت قدمی موضوع، کہ میں اپنے قدموں کے نیچے ہر جاہلیت کے کام کو روند رہا ہوں، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا آغاز اپنے گھر سے فرمایا۔ چنانچہ جو سود ختم کیا تھا تو فرمایا کہ عباس ابن عبد المطلب کا سود وہ میں ختم کر رہا ہوں، اور جو جاہلیت کے خون کے دعوے تھے سب سے پہلے جو اپنے ہاشمی گھرانے کا ایک خون کا دعویٰ ہے میں اسے معاف کر رہا ہوں۔ یعنی اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ جو بڑا ہے اسے دوسروں کے لیے نمونہ بننا چاہیے، اور اصلاح کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا احترام صرف کہنا نہیں چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے۔ بالکل، اس سے یہ درس ملا کہ جو عمل کر کے جس بات کا آغاز ہوگا وہ اثر رکھے گی۔